مصدق صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی حکومت کے اوپر آؤں، عمران خان صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں لیڈر جو ہے وہ قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو کیا گیا، بینظیر بھٹو صاحبہ کو کیا گیا. اس خطرے کی انٹینسٹی کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے اور ہی از سو شیور اباؤٹ اٹ کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بند کمرے میں اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ان کو کہا گیا کہ جی یہ اس طرح بھی عمران خان اس کام سے بھی نکل آیا، اس کام میں بھی وہ اس کو ترقی فتح ہو گئی، اب اس کو اس طرح مارا جائے، اور ہی از سو مچ شور کہ انہوں نے نام تک اس ویڈیو ریکارڈنگ میں دیے ہیں. آپ کی حکومت کی رسپانسبلٹی تو بہت بڑھ گئی ہے اگر کچھ بھی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ عمران صاحب کو. حکومت جو ہے وہ بالکل تیار ہے ان کو کمپلیٹ پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو چیزیں کہہ رہے ہیں اپنے جلسوں میں، ان کے تمام ثبوت اور شواہد جو ہیں ان کو کسی بھی تھانے میں کسی بھی ایف آئی آر کے ذریعے، وہ میں ایف آئی آر اور تھانہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو پروٹیکشن نہیں دینا چاہتے، اس کے بغیر بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے ان کو پروٹیکشن دینے کی، لیکن اس وجہ سے کہ ان میں اتنی زیادہ بد اعتمادی ان کی طرف سے ہے کہ وہ کبھی بھی آ کے ہمیں یہ چیزیں فراہم نہیں کریں گے. اس وجہ سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام مسودے یا تمام شہادتیں یا تمام ویڈیوز وہ فوری طور پہ حوالے کریں پولیس کے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ نہ صرف ہم ان کو پروٹیکشن فراہم کریں گے، وہ تو ہم ان کو فراہم کریں گے ہی اور کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان کے خلاف سازش میں شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے فوری طور پہ اور ان کو پروٹیکشن فراہم کریں گے. مگر خطرہ یہ ہے، اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو پہلے رہ گئی کہ وہ بالکل یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ ہم لوگوں کو گرفتار کریں، ان کے خلاف مقدمات درج کریں. پروٹیکشن ہم ان کو آلریڈی دے رہے ہیں، جلسوں میں بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ پروٹیکشن جو ہے اب فراہم کی جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے. لیکن اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آ کے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سب غدار ہیں، 197 لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آرٹیکل 5 ان پہ لگا دیا جائے، ان کے ووٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان سے چھین لی جائے، ان کے رائٹس جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں یا ختم کر دیے جائیں. جی، اس کا بھی کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا. بہت سال پہلے انہوں نے کسی انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کی ٹیپ کا ذکر کیا تھا جب پہلا وہ دھرنا دے رہے تھے، اس کا بھی کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا. 35 پنکچر کا انہوں نے ذکر کیا، اس کا بھی کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا. تو یہ بین الاقوامی سازش، یہ اندرونی سازش، یہ امپائر کی انگلی، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو وہ آ کے آپ کے سامنے اسٹیج پہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پرچہ لہرایا. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا وہ آپ چلا دیجئے. ہمارے ملک کے دفاعی اداروں نے، حساس اداروں نے سر کیا آپ کا کہا پوائنٹ کیا ہے مصدق صاحب؟ وہ چلا دیجئے کلپس. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا رسپانسبل ایکٹ کرنا چاہیے. اگر یہ واقعی ایک سنسیئر خطرہ ہے تو متانت کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ تمام ثبوت اور شواہد ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ ان لوگوں کا پتہ چل سکے. لگ ایسا رہا ہے، اور اس بات اتنی سینسٹیو بات ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے تو وہ ثبوت دیں، مگر ان کی دیگر اگر آپ تمام وہ جو نکات ہیں ان کو جوڑیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے خاص قسم کی پرووکیٹو بات کرتے ہیں جس میں جلاؤ، پکڑ لو، مجھے مار رہے ہیں، بیرونی سازش ہے، یہ سب غدار ہیں، مگر ان میں سے کسی بھی چیز کا وہ ثبوت نہیں دیتے. تو میری یہ خواہش ہے بڑے احترام کے ساتھ کہ وہ یہ تمام ثبوت جو ہیں ریکارڈ کیا کرنے کا فائدہ ہوگا. سر میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہے، لیڈر مر جاتے ہیں. اس میں کیا شک؟ جی ہاں، فل پروف سیکیورٹی دی جائے عمران خان صاحب کو. اور مصدق صاحب ایک آدمی دیکھیے وہ ہم ان کو تمام چیزیں جو ہیں، ایک میں آپ کو اور بتا دوں چیز، کیونکہ انہوں نے ایک بڑے اور خطرے کا اندیشے کا اظہار کیا. افتخار صاحب وہ بھی سن لیں. آپ لوگ کو سوال کرنا ہے مصدق صاحب؟ جی مصدق صاحب، یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ ایف آئی آر نہیں درج کروانا چاہتا، تو ریاستی ادارے کا کوئی فرض نہیں بنتا پروٹیکشن کے علاوہ؟ کوئی قانون ایسا نہیں ہے ملک میں پروٹیکشن تو ہر جو پروسیڈ کیا جائے تاکہ اس کو ریکارڈ پہ لایا جائے؟ دیکھیے یہ تو زیادتی ہوگی نا کہ آپ ان کی ایف آئی آر تو وہ نہیں درج کرانا چاہتے، حالانکہ ایف آئی آر درج نہ کرانا بھی میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. مگر پرائم منسٹر لیول کے آدمی کے لیے دیکھیے جی مصدق صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ غداری کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں کروانا چاہتے تھے. انہوں نے امریکہ پہ الزام لگایا، وہ 1 مہینہ الزام لگانے کے بعد، یعنی جب یہ واقعہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ حکمران رہے،
انہوں نے ڈیمارش بھی نہیں کیا جانے سے ایک ہفتہ چلے سر ہم اگر آگے آ جائیں مصدق صاحب یہ تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں میرا آپ سے اگلا سوال سنیے میری بات میری پہلے ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو میرے استاد بھی ہیں بھائی بھی ہیں, میں ان کی بات کو پہلی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو سیکیورٹی ہم نے آلریڈی دی ہوئی ہے, اس کو اور بیف اپ کریں گے, انٹیلیجنس بھی ڈپلوائے کریں گے پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی اسکیم ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد ایک فرض تو ان کا ہے نا کہ وہ شواہد دیں تاکہ ہم لوگوں کو پکڑیں. یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شواہد نہ دیں. چلے یہ تو تحریک انصاف والے جب آئیں گے تو پھر بات کریں گے. کو منظر عام پر لاتے ہیں جی سر, they don't trust you. They don't trust you as a government. جی یہ بات ٹھیک. They don't trust you. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو امپورٹڈ لوگ ہیں, آپ تو قابض ہیں جو پاور کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. So he don't trust you. اچھا اب افتخار صاحب ذرا ان سے ایک اور مصدق صاحب یہ تو معاملہ یہ ہو گیا. ایک سیکنڈ دیجئے نا, ایک سیکنڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم امپورٹڈ ہیں, اس کا بھی وہ کوئی ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں. ہم امپورٹڈ ہیں, اس کے اوپر وہ کوئی مقدمہ دائر کرنے کو بھی تیار نہیں, ماں سوا لوگوں کے سامنے جا کے چیخ کر پرووک کر کے ان کو وائلنس پہ اکسانے کے, جس میں وائلنس ہو رہا ہے. مسجد نبوی تک میں تو وائلنس ہو گیا اور گالی گلوچ ہو گئی, تو اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ تو وہ پرووک تو کر رہے ہیں مگر ٹھیک ہے, یہاں تک تو آپ بات آ گئی کسی جگہ پہ بھی. سر اب میرا سوال, اب مجھے سر ایک بات بتائیے کہ آپ جس گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے اس وقت, اس گورنمنٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ مطلب آپ 3.5 سال جو عمران خان کی معیشت کا جو بھی صحیح تھا برا تھا وہ ٹوکرا آپ نے اپنے سر پہ سجایا, میڈل سمجھ کے آپ نے کہا کہ جی ہم معاملات کو دیکھیں, ہمارے پاس اسٹریٹجی بھی ہے. وہ ہمارے ایک شو تھے کامران خان صاحب کے شو میں, احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے آپ کے پلاننگ کے جو سب سے بڑے وہ ہیں ایرسٹوٹل, وہ ان سے پوچھا تھا بھائی یہ آپ فوری الیکشن کے بجائے یہ حکومت کیوں کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سب پلان ہے, ہمارے پاس ٹیم تیار ہے, ہم نے سارے ڈیفیکٹس اسٹرکچر کے تلاش کر لیے ہوئے, ہم جب آئیں گے ایون 1.5 سال کے لیے بھی اس ملک کی اکانومی کو یوں کھڑا کر دیں گے. اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو آئے ہوئے ہارڈلی 5-6 ہفتے ہوئے ہیں اور ڈالر 13 روپے بڑھ چکا ہے. پیٹرول کے اوپر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا سبسڈی دینی کہ نہیں دینی. اتنی انڈیسائسو گورنمنٹ, مطلب یہ تو شہباز شریف صاحب اگر اچھے حالات میں آتے تو شاید وہ پرفارم بھی کر پاتے. وہ تو بیڈلی ایکسپوز ہوئے کہ جس طرح وہ انڈیسائسولی چل رہے ہیں وہ لگ رہا ہے ان میں لیڈرشپ کی کوئی ٹریٹ ہی نہیں ہے. سر یور ٹیک. جی مائی ٹیک سر. سو پہلی بات یہ ہے جی کہ جب ہم نے کہا کہ ہم بالکل ایک مثبت پروگرام لے کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے, اس وقت ہمارے گمان میں یہ نہیں آیا کوئی ملک کا چاہے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہی ہو وہ جانے سے پہلے ملک کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے لینڈ مائنز لگا کر جائے گا. یہ تو کسی کے گمان میں نہیں آیا. یہ تو کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ وہ ایسی سبسڈیز کا اعلان کر کے چلے جائیں گے جن کے لیے نہ بجٹ ہوگا نہ کوئی فیصلہ ہوگا. پر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں غدار, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ, اسی طرح وہ کہہ گئے کہ یہ آپ کو پٹرول دیا جائے گا اس قیمت پہ. نہ اس کا بجٹ تھا نہ کوئی فیصلہ تھا. تو وی ور تھرون آف, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک وزیر اعظم آئین کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا اور کہے گا میں نہیں کرواتا ووٹ آف نو کانفیڈنس, میں اوتھ نہیں لینے دوں گا. صدر صاحب نے بھی کہہ دیا, گورنر صاحب نے بھی کہا. یہ تو کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا. تو آپ فیدم ہی نہیں کر سکتے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی شخص ایسا بھی کرے گا. اکانومی کے ساتھ بھی انہوں نے جاتے جاتے بالکل ایسا ہی کیا. یہ ہمارے گمان میں تو یہ تھا بھائی یہ نمبرز ہیں, بڑا مشکل وقت ہے, ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے. یہ تھوڑی پتا تھا کہ وہ آگ لگا کے مصدق صاحب یہ سبسڈی جو انہوں نے اناؤنس کی تھی عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں کی تھی, آپ کو پتا تھا کہ سبسڈی, اس وقت بھی آپ نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ سبسڈی جو ہے بارودی سرنگ ہے, کہاں سے پیسے آئیں گے, یہ تو آپ کو پتا تھا, علم میں تھا جب آپ آئیں گورنمنٹ میں. جی اب میں آپ کا جواب کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی جب تک ایک مکمل فول پروف پروگرام نہیں بنایا جائے گا اس ملک کے تمام غریبوں کو بچانے کا. ہمارے پاس 2 راستے ہیں, دونوں راستوں کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی دیگر جگہوں سے تمام پیسے جیسے تیسے کر کے 700 ارب ہمیں اکٹھا کرنا ہے. پوری وفاقی حکومت چلتی ہے 520 ارب میں. جو سبسڈی ہم اعلان کر کے گئے ہیں وہ ہے 750 کی. تو ایک طریقہ کار وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہاں کہاں سے پیسے کاٹ کے یہ 750 ارب پورے کیے جا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ میرے پاس ایک تجویز, آپ لوگ تجاویز لے کر آئیں جس میں آپ مجھے ویژولی دکھائیں کہ اس ملک کا ہر غریب آدمی جو 20,000 30,000 روپے کما رہا ہے, آپ نے ہر ایک کو پروٹیکٹ کرنا ہے وداؤٹ این ایکسیپشن.
وہ طریقہ کار میرے پاس لے کر آئیں گے تو میں پیٹرول جو ہے اس کو بڑھاؤں گا. اس کے لیے بھی 3 تجاویز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو اس وقت زیر غور ہیں. تکمیل کے مصدق صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ 1 ارب روپے کا روز کا لاس ہے پیٹرول کی سبسڈی میں, آپ اس کو کس طرح, مطلب ابھی کوئکلی 2-3 سوال سے پہلے میں بریک لوں, اسمبلیوں کی تحلیل کا فوری کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا مصدق صاحب؟ یس اور نو میں بتا دیں ذرا. نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا جی کوئی. آپ تو آپ کے اتحادی ایم کیو ایم بھی کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کروایا جائے, مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہے فوری الیکشن کروایا جائے, تو آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ فریش مینڈیٹ کیوں نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر دیکھیے میری بات سنیے, ہم 3.5 سال عمران خان صاحب کو کہتے رہے فریش مینڈیٹ لے لیں, آئیں الیکشن کروا لیں. اس وقت تو سب کو لگا کہ یہ لیجیٹمیٹ حکومت, سب کو نہیں, آپ تو تنقید کرتے رہے, مگر بہت سے لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وزیر اعظم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا لو. تو ابھی بھی تو وزیر اعظم ہے سر, اسی آئین کے تحت آیا ہے. عمران خان کو چھوڑ دینا, آپ نے ان کے حساب سے نہیں چلنا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی اپنی پارٹی میں سے آوازیں آ رہی ہے فریش مینڈیٹ کی. کہہ رہا ہوں میرے بھائی 2 چیزیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آنے کا. جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آئے ہیں تو ایک طرح سے وہ آئینی طور پر آئے ہیں اور لیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہیں اور جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, ہماری چونکہ ایک الحاقی حکومت ہے, اگر تمام پارٹنرز, ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, بعض مرتبہ 2 میٹنگز ہوتی ہیں, اگر سب میں کنسنسس ڈیولپ ہو کہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے, الیکشن کروانا چاہیے تو کروا دیں گے, اس میں کیا حرج. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے تمام اتحادیوں کا, نہیں, ساری جگہ پہ سب سے زیادہ جو بلیم گیم ہے وہ نون لیگ نے اٹھانی ہے. باقی پہلی بات تو باقی پارٹیز جو ہیں آپ کی جو اتحادی جو ہیں ان میں سے کوئی بھی پارٹی نیشنل لیول پہ الیکشن کی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. مطلب obviously پیپلز پارٹی سندھ کی ہے, باقی تو اس سے بھی نیچے ہیں. یو آر دا اونلی ون جس نے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ جتنا الزام لگ رہا ہے, جتنی ذمہ داری اور جتنی ڈس لگ رہی ہے, یہ آپ کو لگ رہی ہے, یہ اور کسی کو نہیں لگ رہی, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ بھی آپ اٹھائے پھر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ نے کیوں بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہ.